بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تعمیر وطن اس اجلاس کا عنوان دیا گیا، نام رکھا گیا۔ آزادی کو 60 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اس عرصے میں ہمارا ملک ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ ہمارے ملک کی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں اتنے کم وقتوں میں بہت کم ملک ہیں جنہوں نے اتنی ترقی کی ہوگی جتنی ہندوستان نے کری ہے۔ لوگ آج کے زمانے میں ترقی کا مطلب بغیر کٹے ہوئے بجلی کا ملنا، عمدہ سڑکیں، کارخانے، فیکٹریاں اور مال اور دولت سمجھتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں سکون نہ ہو، من میں شانتی نہ ہو، دل مطمئن نہ ہو، رہنے والے لوگ بے فکری اور آرام اور راحت کے ساتھ نہ رہتے ہوں، تو ایسی ترقی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ عمدہ بلڈنگیں، عمدہ سڑکیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں یقیناً ضرورت ہیں، لیکن یہ ضرورت تبھی پوری ہو سکتی ہے جب انسانیت باقی رہے، عورتوں کی آبرو محفوظ ہو، مائیں بہنیں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اقلیت اور اکثریت کا فرق قانون اور انصاف کے معاملے میں برتا نہ جائے، ذات پات کو نظام میں سے ہٹا دیا جائے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ساری ترقیوں کے باوجود اس خطے کو، اس سرزمین کو، اس ملک کو کبھی ترقی یافتہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے یہ ڈکلیریشن، جمعیت علماء ہند کے 32ویں اجلاس عام کا یہ ڈکلیریشن اس تعمیر وطن کانفرنس کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں الفاظ کو۔ مومن کی شان اور اس کے ایمان کا سب سے دلکش منظر اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ ظلم و جبر کے خلاف صدائے حق بلند کرتا ہے۔ ساتھ ہی وہ قرآنی ہدایت تمہیں کسی قوم کی دشمنی، ناانصافی پر نہ اکسائے کہ پیش نظر ہر قسم کی زیادتی اور ناانصافی سے دور رہ کر ظالم کے ساتھ بھی عدل و اعتدال کا معاملہ کرتا ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ظلم کے جواب میں بھی ظلم نہیں کرتا۔ آج کے اعلامیہ کا ماحصل یہی ہے، نہ کسی سے ڈرو اور نہ مشتعل ہو کر ظلم و زیادتی کرو۔ اپنے مذہب، جان مال، عزت و آبرو کے تحفظ اور اپنے آئینی حقوق کے حصول کے لیے بے باک ہو کر جمہوری قوانین کے موافق مؤثر تدبیریں کرنا ہر مسلمان بلکہ ہر باشندے پر، ہر شہری پر لازم ہے۔ اقتدار کے اندر رہتے ہوئے اور باہر فرقہ پرستوں نے گزشتہ 1 سال میں مذہبی منافرت کی زہریلی مہم اس طرح پروان چڑھائی ہے گویا ہمارا مذہب، ہماری تہذیب، ہمارا دستور، ہماری ہندوستانیت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ میڈیا میں ملک دشمن، جس کو ہم سادہ ہندی زبان میں کہیں تو دیش دروہی، غدار فرقہ پرستوں کی تقریر
جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف آگ برساتی ہیں، ان سے حکومت بے خبر تو نہیں؟ پھر بھی تجاہل عارفانہ اور چشم پوشی، سب کا ساتھ، سب کا وکاس جیسے ہر دل عزیز نعرے کی سچائی صداقت پر سوال ضرور کھڑا کرتا ہے۔ ہمیں اس سوال کا جواب حکومتی ذمہ داروں کے خوبصورت بیان سے نہیں چاہیے صرف، بلکہ عملی شکل میں چاہیے، ایکشن میں چاہیے، کیونکہ جمہوریہ ہند کے جس دستور کے تحت انتخاب لڑا گیا اور جس کا حلف اٹھا کر ایوان اقتدار میں داخل ہوئے اور اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئے، اسی دستور کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے تقدس، اس کی پوترتا کو پامال کیا جا رہا ہے۔ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی ہمیں نصیحت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ نصیحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کو دیکھیں، لاکھوں انسانوں کو برباد کر دیا انہوں نے، آج وہ ہمیں نصیحت کرنے چلے اور مذہبی رواداری کا سبق پڑھائیں۔ ہمیں اپنے ملک کی یہ بے عزتی کسی قیمت پر برداشت نہیں۔ فرقہ پرستی کا زہر اگلنے والے اپنا منحوس وجود باقی رکھنے کے لیے اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں۔ حکومت ہند پر، گورنمنٹ آف انڈیا پر لازم ہے کہ ان سمپردائک شکتیوں کی دستور ہند کے خلاف مذموم حرکات کا سخت نوٹس لے کر قانونی شکنجے میں انہیں کسا جائے، ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونا چاہیے۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ صاف ذہن کے برادران وطن کو، اپنے اس ملک میں بسنے والے بھائیوں کو ساتھ لے کر اس مسموم فضا کو، اس زہریلی فضا کو ختم کرنے کے لیے تحریک کی شکل میں تھوڑی سی مہربانی ہوگی۔ مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ صاف ذہن کے برادران وطن کو ساتھ لے کر اس مسموم فضا کو ختم کرنے کے لیے تحریک کی شکل میں مسلسل عملی اقدام کریں، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس ملک کی میجورٹی، اکثریت مذہبی رواداری اور ایک قومی نظریے پر یقین رکھتی ہے۔ زندہ قومیں تبدیلی سے نہیں ڈرتی ہیں، بلکہ اس کے وجوہ اور اسباب کا جائزہ لے کر نئی حکمت عملی مرتب کرتی ہیں۔ ملکی اقتدار میں حالیہ تبدیلی جمہوریت میں رائج انتخابات کے ذریعے آئی ہے، جس میں ایک طبقے نے اپنی تشہیری مہم اعلیٰ معیار سے چلائی اور پچھلے حکمرانوں کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے خوبصورت وعدوں کے ذریعے لوگوں کے ووٹ حاصل کر لیے۔ حالیہ اقتدار کی تبدیلی سیکولرزم کی شکست اور فرقہ پرستوں کی ہندو راشٹر کی جیت ہرگز نہیں۔ اقتدار جیسے آتا ہے ویسے جاتا بھی ہے۔ یہ ہم اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اقتدار جس طرح سے آتا ہے ویسے جاتا بھی ہے۔ ارباب حکومت ترقی کے عوامی امنگوں کو سمجھیں اور اس کا احترام کریں۔ اب سمجھ لیں اچھی طرح سے، اب یہ ملک نہ ٹوٹے گا نہ بٹے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے امن پسند شہری اس ملک کی اتحاد اور سالمیت پر ہرگز آنچ نہ آنے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ اجلاس عام اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس ہندوستانی قوم کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستانی قوم کا حصہ ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں، ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، ہم الحمدللہ بائی چوائس انڈین ہیں۔ ہم کو موقع ملا تھا، ہم جا سکتے تھے، ہم نے اس سرزمین پر رہنے کا فیصلہ کیا۔
جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی تھیں، مسکرا کر پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، یاد کیجئے جیلوں کو آباد کیا تھا۔ شاید کوئی بڑی جیل ہوگی اس ملک کی جس میں حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نہ رہے ہوں۔ تو ہم نے، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس دیش کے لیے پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنا پور تک اس دھرتی کا کوئی ذرہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اپنے خون کے نشان نہ چھوڑے ہوں، اپنی جانیں قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور آزادی خواب نہیں تھی، آزادی ایک سچائی تھی۔ میں اس ملک کے فرقہ پرستوں کو، اس ملک کی دہشت گردانہ انداز میں آتنک پھیلانے والی طاقتوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، یہ بتا دینا چاہتا ہوں، صاف طور سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارا خون ابھی ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور یہ خون انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے قربانیوں کی ایک سنہری تاریخ چھوڑی ہے۔ یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھا جائے، اچھی طرح سمجھ لیا جائے، فرقہ پرستی سمپردایکتا کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کا جواب آگ سے نہیں دیا جا سکتا، دشمنی اور عداوت کا جواب دشمنی اور عداوت سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے جواب میں کانٹے نہیں بچھائے جا سکتے۔ فرقہ پرستی کا جواب انصاف پسندی اور اعتدال سے دیا جائے گا، ظلم کا جواب صبر سے دیا جائے گا، ناانصافی کا جواب انصاف سے دیا جائے گا، اور آگ کا جواب پانی سے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اس اپنے ملک کی امن پر، اس ملک کی شانتی پر، اس ملک کی وقار اور عزت پر کسی قیمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ اجلاس عام اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس ہندوستانی قوم کا ایک حصہ ہے جس کا خواب ملک کا امن و امان اور ترقی اور خوشحالی ہے۔ غور سے سنیے گا اگلے جملے کو، اور مسلمان ہر اس قافلے میں شریک ہے جو اس منزل کی طرف گامزن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند اور ملت اسلامیہ کے ہر پلیٹ فارم سے اٹھنے والی آواز ملک و بیرون ملک میں سنائی دے رہی ہے کہ دہشت گرد اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے، مسلمانوں کے، ملک کے اور ساری انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔ اب یہ صدائے حق، یہ اجلاس عام اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس ہندوستانی قوم کا ایک حصہ ہے جس کا خواب ملک کا امن و امان اور خوشحالی و ترقی ہے، اور مسلمان ہر اس قافلے میں شریک ہے جو اس منزل کی طرف گامزن ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند اور ملت اسلامیہ کے ہر پلیٹ فارم سے اٹھنے والی آواز ملک و بیرون ملک میں سنائی دے رہی ہے کہ دہشت گرد اسلام کے، مسلمانوں کے، ملک کے اور ساری انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔ اب یہ صدائے حق ہر مومن کے دل میں پیوست
کی زبان پر اس کی شہادت ہے، لیکن پھر بھی ہم کو دہشت گردی کے الزام سے نجات نہیں ملی ہے، حالانکہ دہشت گردی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ مدرسوں، مسجدوں، خانقاہوں یا مندروں، گردواروں اور چرچوں سے جنم نہیں لیتی، بلکہ اس کی جڑیں کہیں اور ہیں۔ اس لیے دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو تنگ نظری اور تعصب سے پاک ہو۔ جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں اور اہل وطن کو دعوت دیتی ہے کہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر مؤثر تدابیر اختیار کر کے ملک میں امن و امان اور انصاف کی فضا پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور جرأت کا مظاہرہ کریں، تاکہ کسی کو بھی اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم ایسی ہو جو اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر لے گا، ہر زیادتی اسے منظور ہے، لیکن مذہب میں کوئی مداخلت اسے کسی قیمت پر منظور نہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں کو اور اہل وطن کو یعنی ہندوستانی بھائیوں کو دعوت دیتی ہے کہ یہ جو مٹھی بھر سمپردائک شکتیاں ہیں، ان کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر، یہ بھی سمجھ لیجئے، ہم کسی کی مخالفت کریں گے بھی تو قانون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، نہ صبر کو چھوڑیں گے نہ قانون کو چھوڑیں گے۔ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر مؤثر تدابیر اختیار کر کے ملک میں امن و امان اور انصاف کی فضا پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور جرأت کا مظاہرہ کریں، تاکہ کسی کو بھی، وہ کوئی بھی ہو، اپنے مذہب پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو بھی دعوت دیتی ہے، ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے سیکولر روح کی حفاظت کرے اور فرقہ پرستی، دہشت گردی، ناانصافی، سماجی نابرابری، اشتعال انگیزی، جارحیت اور ظلم و ستم کی تمام صورتوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے، اور ان مقاصد کے لیے سماج کے تمام طبقات کو لے کر چلے۔ مسلمانوں کا کردار ملک و ملت کے مفاد میں ہمیشہ تعاون کر رہا ہے۔ اس کو میں دوبارہ کہوں گا، جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو بھی دعوت دیتی ہے کہ وہ آئین کی سیکولر روح کی حفاظت کرے، فرقہ پرستی، دہشت گردی، ناانصافی، سماجی نابرابری، اشتعال انگیزی، جارحیت، ظلم و ستم کی تمام صورتوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے، اور ان مقاصد کے لیے سماج کے تمام طبقات کو
ساتھ لے کر چلے. یہ ہم حکومت ہند سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ظلم و ستم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، دہشت گردی اور فرقہ پرستی کے خلاف ملک کے تمام سماج کے تمام طبقوں کو ساتھ لے کر چلیں. ملک کے مسلمانوں کا کردار ملک و ملت کے مفاد میں ہمیشہ تعاون کر رہا ہے، اور آج بھی ملک کا مسلمان ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھے، میں اس کو سادے لفظوں میں بتا دوں کہ بھارت کا مسلمان اس دیش کی ترقی کے لیے، اس دیش کی رکشا حفاظت کے لیے، اس سنویدھان کی رکشا کے لیے، انیائے کا ویرودھ کرنے کے لیے، سمپردائکتا کو مٹانے کے لیے، آتنکواد سے لڑنے کے لیے اس دیش کے لوگوں کے ساتھ، اس دیش کی حکومت کے ساتھ ہر وہ کام جو اس کے لیے کیا جائے گا، بھارت کا مسلمان اس کام میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے باہر کبھی دیش سے باہر جانے کا کبھی موقع ملتا ہے ہمارے دیش کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر زیادہ رہتے ہیں، بھارت میں کم رہتے ہیں، ہے نا؟ پردھان منتری صاحب بھارت میں کم رہتے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. آ جائیں ذرا واپس. تو جب بھی کبھی باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو بھائی میں جب یہاں واپس آتا ہوں مجھے یہاں کی مٹی میں جو خوشبو ملتی ہے وہ وہاں کے پھولوں میں نہیں ملتی ہے. اور ہندوستان کا مسلمان آج بھی ان حالات میں جب اس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سمجھ لیجئے بہت باریک سی بات ہے یہ، اس دیش کی وہ آبادی جو دوسری بڑی اکثریت ہے، اگر کوئی قوم، ملک میں بسنے والے لوگوں کا کوئی حصہ اتنی بڑی تعداد کو کارنر کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ملک سے غداری کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تم بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اب جب ہم انگریزوں سے لڑ سکتے ہیں جن کا سورج نہیں، یہ بوریا میں بیٹھنے والے لوگ اس سرکار سے ٹکرائے تھے جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، تو یہ مٹھی بھر سمپردائک شکتیوں سے، طاقتوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے وطن میں، ہمارے دیش میں، ہماری دھرتی پہ. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء ہند! فکرت جمعیت علماء ہند! بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے بھائی. مسلمانوں کا کردار ملک و ملت کے مفاد میں ہمیشہ تعاون کر رہا ہے، اور وہ آج بھی ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اعلامیہ کے اختتام پر پھر اس عزم کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے ڈریں گے، نہ مشتعل ہو کر غصے میں آ کر حد سے گزریں گے. یہ ہمارا عزم ہے.
آپ لوگ اس کو ایک مرتبہ دہرا دیجئے، نہ ہم کسی سے ڈریں گے، نہ مشتعل ہو کر حد سے گزریں گے۔ جاتے جاتے ایک آخری بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ آج کے اس اجلاس سے ہم لوگ اگر ایک عزم لے کر کے جائیں گے کہ ہندوستان کا مسلمان 20 سال کے لیے، اگلے 20 سال کے لیے ایک ایجنڈا سیٹ کر لیں، تعلیم، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم، آدھی روٹی کھائیں گے، سوکھی کھائیں گے، ایک وقت کھائیں گے، بھوکے پیٹ سو جائیں گے، لیکن اپنی بچیوں اور بچوں کو کسی قیمت پر تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیں گے۔ وآخر دعوانا